السلام علیکم ناظرین، میں ہوں اعجاز احمد اور آپ میرا پروگرام دیکھ رہے ہیں ویوز آن نیوز AM نیوز پر۔ ناظرین، بڑی خبر ہے آج، ایک نہیں دو بڑی خبریں ہیں اور دونوں ہی پر بات کرنا مقصود ہے کیونکہ اور اس حوالے سے کچھ نئی اطلاعات بھی آپ کو دیں گے، یعنی شہباز شریف صاحب کی رہائی، ضمانت کی منظوری اور پیپلز پارٹی کے PDM کے ساتھ تعلقات، اس کے حوالے سے آپ کو کچھ نئی خبریں بھی دیں گے اور TLP پر پابندی کے حوالے سے کچھ ایسے حقائق آپ کے سامنے لائیں گے کہ آپ کو یہ سمجھنے میں موقع میں مدد ملے گی کہ معاملہ کیا ہے اور حکومت کہاں کنفیوژن کا شکار ہے۔ ناظرین، پہلے TLP کے حوالے سے بات کرتے ہیں کیونکہ پورا ملک 2 روز سے زیادہ بلکہ 3 روز تک آلموسٹ یرغمال بنا رہا سعد رضوی کی گرفتاری کے بعد، اور حکومت نے آج ایک فیصلہ کیا۔ اب ناظرین، آج یہ فیصلہ کیا گیا شیخ رشید کی سربراہی میں جو اجلاس ہوا، اس کے حوالے سے فیصلہ کیا گیا، اس اجلاس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ TLP پر پابندی لگا دی جائے۔ اب ناظرین، یہ پابندی مختلف سیاسی جماعتوں پر یا مختلف تنظیموں پر پاکستان میں کوئی نئی بات نہیں ہے۔ جماعت اسلامی میں پر ایک زمانے میں پابندی لگائی گئی تھی ایوب خان صاحب کے دور میں، وہ پابندی بعد میں عدالتوں سے ریلیف مل گیا، بلکہ ایوب خان صاحب سے بھی پہلے، اور پھر وہ ریلیف مل گیا اور اس کے بعد جماعت اسلامی پر پابندی برقرار نہ رہ سکی۔ پھر بھٹو دور میں جب پاکستان کا بچا کھچا وجود سمیٹا جا رہا تھا اور اسے ایک ترقی کرتے ملک میں ڈھالنے کی کوششیں ہو رہی تھی، بھٹو کے خلاف بھی بہت سارے لوگ تھے۔ ذوالفقار علی بھٹو نے نیشنلائزیشن کا عمل کر کے بہت سارے لوگوں کو دشمن بنا لیا تھا۔ کچھ بنیادی حقوق انہوں نے معطل کیے تھے ایمرجنسی لگا کر، کچھ سیاسی حقوق انہوں نے معطل کیے تھے، صحافتی حقوق معطل کیے تھے، تو اس حوالے سے ان کے اوپر بہت زیادہ تنقید تھی۔ اور اسی دوران میں پھر بلوچستان پر چڑھائی کی گئی کیونکہ بلوچستان میں اس زمانے میں بھی جو علیحدگی پسند عناصر تھے ان کے بارے میں بڑی شکایات تھی، اور پھر اسٹیبلشمنٹ کی سفارش پر اس زمانے کی نیشنل عوامی پارٹی، جس میں خان عبدالولی خان صاحب بھی تھے، باچا خان صاحب بھی تھے، اور اختر مینگل کے والد جو تھے عطا اللہ مینگل وہ بھی تھے، اور پھر نواب خیر بخش مری اور دیگر بہت سارے لوگ اس میں شامل تھے۔ نیشنل عوامی پارٹی کی سرگرمیوں کو ملک دشمن سمجھا گیا اور پھر سپریم کورٹ میں ریفرنس بھیجا حکومت نے، اور سپریم کورٹ کے راستے وہ پابندی لگوائی گئی۔ لیکن کیا ہوا، بعد میں وہی نیشنل عوامی پارٹی کچھ وقفے کے بعد، 2-3 سال کے وقفے کے بعد عوامی نیشنل پارٹی میں تبدیل ہوئی اور پھر وہی سیاست شروع ہو گئی۔ وہ تمام عناصر جو نیشنل عوامی پارٹی میں تھے وہ عوامی نیشنل پارٹی میں اکٹھے ہو گئے۔ سردار خیر بخش مری اور عطا اللہ مینگل صاحب افغانستان ہجرت کر گئے، لیکن بعد میں وہ میاں نواز شریف کے زمانے میں پاکستان واپس آ گئے، جو نواز شریف صاحب کی دوسری حکومت تھی، بلکہ پہلی حکومت میں واپس آ گئے تھے۔ اور پھر دوسری حکومت میں انہیں جو ایک زمانے کے سیسیشنسٹ تھے انہیں اسلام آباد لا کر راولپنڈی کے اسٹیٹ گیسٹ ہاؤس میں ٹھہرایا گیا۔ نواب اکبر بگٹی پر بھی ایک زمانے میں علیحدگی پسندی کا الزام عائد ہوا، لیکن نواب اکبر بگٹی پر وہ الزام فوراً ہی ختم کر دیا گیا۔ تو اس طرح سے نواب خیر بخش مری کے جو پوتے ہیں ہربیار مری، وہ ابھی تک وہ لندن میں ہیں، اور ایک جو بلوچستان کی جلا وطن حکومت قائم ہے، جس کا ایک زمانے میں مرکزی دفتر اسرائیل میں ہوا کرتا تھا، وہ اس کے ساتھ ہے، اور وہ کبھی اقوام متحدہ میں مظاہرے کرتے ہیں اور کبھی لندن میں اور کبھی جنیوا میں، اور وہ پاکستان توڑنے کی بات کرتے ہیں۔ ہربیار مری صاحب کی میں بات کر رہا ہوں، لیکن جو ان کے دیگر کئی رشتہ دار ہیں، خیر بخش مری صاحب کے بیٹے بھی ہیں، وہ ان میں سے کچھ لوگ متحدہ پاکستان کی حمایت کرتے ہیں، لیکن بہرحال ہربیار مری کو محب وطن قرار نہیں دیا جا سکتا۔ عطا اللہ مینگل صاحب نے بھی پاکستان کی یکجہتی کے بارے میں نیک خواہشات کا اظہار کیا، اور پھر انہوں نے وفاق کو قبول کیا، اور وہ یہ کہتے رہے کہ وہ پہلے بھی کبھی انہوں نے وفاق کے پاکستان کے خلاف کبھی نہیں سوچا تھا، لیکن ان کا ایک بیٹا لاپتہ کر دیا گیا تھا، اور وہ لاپتہ بیٹا بعد ازاں
ذوالفقار علی بھٹو نے یہ تصدیق کی، اور انہوں نے پھر کسی دوست کے ذریعے عطا اللہ مینگر صاحب تک پیغام پہنچایا کہ ان کا جو بیٹا ہے اسے جو ہے وہ مار دیا گیا ہے، وہ فوت ہو گیا ہے کسٹڈی میں یا شہید کر دیا گیا ہے۔ چونکہ لوگوں کے اپنے اپنے نظریات ہوتے ہیں اور مرے ہوئے آدمی کے بارے میں زبان سے ہمیشہ اچھا لفظ ہی نکلنا چاہیے۔ تو بہرحال انہیں یہ اطلاع پہنچا دی گئی۔ پھر انہوں نے بھی سیاست کی، وزیر اعلیٰ بھی بنے دوبارہ۔ ان کے بیٹے اختر جان مینگل صوبائی وزیر اعلیٰ بنے، طویل عرصے تک وزیر اعلیٰ رہے۔ آج کل بھی وہ موجودہ حکومت کے ساتھ تھے، پھر اب وہ پی ڈی ایم کے ساتھ ہیں۔ ناظرین، ان پابندیوں کے بعد پھر طویل عرصے تک سیاسی جماعتوں کو ضیاء الحق نے کالعدم قرار دے دیا تھا، اور صرف مسلم لیگ نون فنکشنل جو ہے وہ کسی نہ کسی طرح کام کرتی رہی، اور پیر پگارا اپنے آپ کو کالعدم، اپنی جماعت کو کالعدم ہونے سے بچاتے رہے۔ باقی جماعتوں کے بارے میں یہ تھا کہ مارشل لا آرڈر کے تحت انہیں کالعدم کر دیا گیا تھا۔ پیپلز پارٹی بھی اس میں شامل تھی، لیکن بہرحال وہ کسی نے نہیں مانا اور وہ جدوجہد کرتے رہے مارشل لا کے خلاف۔ اس کے بعد آتا ہے مشرف کا دور۔ مشرف کے زمانے میں ناظرین طلبہ تنظیموں پر البتہ پابندی عائد کر دی گئی تھی۔ تو مشرف کے زمانے میں جب دہشت گردی کے معاملے نے بہت سر اٹھایا تو مشرف نے 5 جماعتوں کو بیک جنبش قلم، جو مذہبی تنظیمیں کہلاتی تھی اور یا مذہبی انتہا پسند تنظیمیں تھیں، انہیں آئین کے شیڈیول میں ڈال کر انہیں کالعدم قرار دے دیا، جس میں لشکر طیبہ شامل تھی، جو بعد میں جماعت الدعوہ میں ڈل گئی۔ حافظ سعید صاحب دندناتے پھرتے رہے۔ مسعود اظہر صاحب کی تنظیم بھی اس میں شامل تھی۔ تحریک نفاذ فرقہ جعفریہ، بعد میں وہ تحریک جعفریہ کے نام سے کام کرتی رہی، الیکشن بھی لڑتی رہی۔ تو اس طرح سے وہ جو 5 تنظیمیں جن پر پابندی عائد کی گئی تھی، پھر کل طالبان، تحریک طالبان پاکستان کو بھی کالعدم قرار دیا گیا اسی زمرے میں۔ لیکن اب تحریک لبیک کو فیصلہ کیا گیا ہے کالعدم قرار دینے کا، اور تازہ ترین خبر یہ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان نے وزارت داخلہ کی سفارش کو منظور کر لیا ہے۔ وزارت داخلہ نے آج کے اجلاس کے بعد ایک سفارش ارسال کی تھی وزیر اعظم کو اور وفاقی کابینہ کو، اور وزیر اعظم نے اس کی منظوری دے دی ہے، اور وفاقی کابینہ اگلے 24 گھنٹے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ ٹی ایل پی کو کالعدم قرار دینے کی یا اس پر بین لگانے کی جو ہے وہ منظور کر لے گی، سرکولر اسمبلی کے ذریعے منظوری دے دے گی اور اس کے اوپر بین لگا دیا جائے گا۔ لیکن ناظرین، اس بین میں حکومت بھی کچھ کنفیوز ہے۔ شیخ رشید صاحب نے اب سے تھوڑی دیر پہلے یہ فرمایا ہے کہ وزارت قانون ان کی فنڈنگ اور ان کی اکاؤنٹس کے معاملات دیکھے گی کہ کیا کرنا ہے، لیکن اگر آپ کالعدم قرار دینا چاہتے ہیں، بین لگانا چاہتے ہیں، تو آپ کو مکمل بین لگانا ہوگا۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ اس کو الیکشن لڑنے کی بھی اجازت دیں، اس کے ارکان اسمبلی بھی موجود ہوں اور آپ اس کے اوپر پابندی لگا دیں۔ ان ارکان اسمبلی کی حیثیت کیا ہوگی اس طرح کی پابندی میں جو وزارت داخلہ نے سفارش کی ہے، یہ ابھی نہیں پتا، کیونکہ یہ پابندی انسداد دہشت گردی ایکٹ 1997 کی بات شکوں کے تحت لگائی جا رہی ہے۔ ناظرین، اس سے پہلے ابھی کچھ عرصہ پرانی بات ہے، جب ٹی ایل پی آئی تھی نواز شریف صاحب کی حکومت کے خلاف، وہ کہا یہ جاتا ہے کہ وہ حکومت کے خلاف بڑی سازش تھی، مسلم لیگ نون نے اس وقت بھی قرار دیا تھا، اور جس معاملے پر آئی تھی مجھے یاد ہے، میں نیشنل اسمبلی کو کور کر رہا تھا، جو وزیر تھے زاہد حامد صاحب، وزیر مملکت برائے قانون تھے جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے، انہوں نے ہی یہ معاملہ اٹھایا تھا کہ فارم میں کچھ تبدیلی کی گئی ہے جو قابل قبول نہیں ہے، اور وہ تبدیلی ڈاکٹر شیریں مزاری جو آج کی وزیر انسانی حقوق ہیں ان کی موجودگی میں کمیٹی نے کی تھی، اور اس کمیٹی کو بھی ذمہ لینا چاہیے تھا، لیکن ڈاکٹر شیریں مزاری بعد پی ٹی آئی کے موقف کے ساتھ کھڑی ہو گئی، گو کہ ان کا وہ کہتی نہیں، تحریک لبیک کو انہوں نے کبھی ذاتی طور پر قبول نہیں کیا، لیکن پارٹی موقف کی کبھی مخالفت نہیں کی اور وہ خاموش کھڑے نہیں، حالانکہ ان کی موجودگی میں کمیٹی نے وہ مترادف قانون منظور کیا تھا اور وہ پابندیاں جو ہیں وہ ہٹائی تھیں جو بھی تھیں توہین رسالت کے حوالے سے۔ تو ناظرین، اس وقت جسٹس فائز عیسیٰ کیس میں جب یہ عدالت میں جب یہ معاملہ گیا تو جسٹس فائز عیسیٰ نے جو تحریک لبیک کا ریکارڈ تھا جو ان کو حوالے کیا گیا، الیکشن کمیشن نے بھی حوالے کیا گیا،
تو جو الیکشن کمیشن میں دستاویزات جمع کرائی تھی ان کے تحت جسٹس فائز عیسیٰ نے یہ قرار دیا کہ تحریک طالبان کو پر پابندی لگائی جائے، کیونکہ یہ جماعت غیر ملکی فنڈنگ لیتی ہے، غیر ملکی فنڈنگ ثابت شدہ ہے سپریم کورٹ میں۔ لیکن ناظرین، موجودہ حکومت جو اس وقت تحریک لبیک کے پیچھے کھڑی تھی، اس نے بالکل کان نہیں دھرے۔ ایک اور جھگڑے کی بات کی جاتی ہے لیکن وہ ریلیونٹ ہے یہاں قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ، لیکن بہرحال ٹی این پی کے لوگوں کو 1,000 روپے اعلیٰ فوجی افسران کی جانب سے دیے گئے واپسی کے لیے، اس وقت وہ معاہدہ ختم کرایا گیا تھا۔ لیکن پھر جب یہ فنانس سے گستاخانہ خاکوں کا معاملہ آیا تو تحریک طالبان تحریک لبیک اور حکومت کے درمیان مذاکرات ہوئے، پھر ایک معاہدہ ہوا۔ نور الحق قادری صاحب جو وزیر اطلاعات ہے اور بارش ہے، ماشاء اللہ 5 وقت کے نمازی بھی ہیں اور قبائلی علاقے سے ان کا تعلق ہے، انہوں نے اس پر سائن کیا، اور اعجاز شاہ صاحب جو اس وقت وزیر داخلہ تھے انہوں نے سائن کیے، اور ٹی ایل پی سے یہ وعدہ کیا گیا کہ فرانسیسی سفیر کو ملک بدر کرنے کی قرارداد قومی اسمبلی میں پیش کی جائے گی۔ شیخ رشید صاحب اس قرارداد میں ایکسٹینشن کی کوشش کرتے رہے، لیکن جب یہ قابو سے باہر ہو گیا تو پھر اس پابندی کی سفارش کی گئی ہے، اور اب یہی وزارت داخلہ، یہی شیخ رشید صاحب یہ کہتے ہیں کہ ٹی ایل پی کی فورن فنڈنگ کے شواہد موجود ہیں، یہ غیر ملکی فنڈنگ لے رہی ہے، اور ان کے عزائم کچھ اور ہیں۔ اس وقت بھی یہی عزائم تھے، جسٹس فائز عیسیٰ کیس اگر آپ پڑھ لیں، اس وقت آسان تھا، الیکشن ایکٹ کے تحت ٹی ایل پی پر پابندی لگائی جا سکتی تھی، اور پھر اس میں زیادہ دہشت گردی کی دفعات شامل کی جا سکتی تھی جسٹس فائز عیسیٰ کیس کے فیصلے کی روشنی میں۔ لیکن اب یہ کنفیوژن کریٹ ہو گیا، کیونکہ اب یہ معاملہ اگر عدالتوں میں جائے گا تو عدالتیں آج کل جس طرح کی آزادی موجود ہے عدالتوں کے پاس اور قوانین جس طرح کے موجود ہیں، تو مجھے یہ خدشہ ہے کہ کہیں میں اس فیصلے کی حمایت کرتا ہوں کہ کوئی ایسی جماعت جو عام آدمی کو ستائے، جو راستے بند کر دے، جو بیرون ملک ہونے والی ایک سازش کے مقابلے کے لیے اپنے لوگوں کو جان سے مار دے۔ ابھی تازہ فگر آئے ہیں ناظرین، 2 پولیس اہلکاروں کو شہید کیا گیا، اور 580 پولیس اہلکاروں کو صرف پنجاب میں، لاہور میں، فیصل آباد میں، ملتان میں اور دیگر شہروں میں اور راولپنڈی میں مار مار کر زخمی کیا گیا۔ کیا یہ توہین رسالت سے نمٹنے کا طریقہ ہے؟ نہیں، یہ دہشت گردی ہے۔ آپ نے ریاست پر حملہ کیا ہے، آپ کو پر پابندی لگنی چاہیے، لیکن ناظرین یہ پابندی اسی صورت لگ سکتی ہے جب آپ کا ریکارڈ مکمل ہو، آپ وہ پابندی لگائیں الیکشن ایکٹ کے تحت، پھر اس میں انسداد دہشت گردی کی دفعات شامل کریں اور پھر اسے کالعدم قرار دیں، اور اس میں آپ کو ان کے اکاؤنٹ سیز کرنا ہوں گے، آپ کو ان کی فنڈنگ کے ذرائع بند کرنا ہوں گے، اور آپ کو ان کے اراکین قومی اسمبلی یا صوبائی اسمبلی سندھ میں ان کے 2 اراکین موجود ہیں، ان کو آپ کو کالعدم قرار دینا ہوگا، ان کو آپ نے نااہل قرار دینا ہوگا۔ لیکن ناظرین اس میں ایک اور بدقسمتی سامنے آئی ہے، پابندی کے حوالے سے جو مسلم لیگ نون کا ابتدائی رد عمل آیا ہے، مسلم لیگ نون کے بہت سارے بیانات میں نے دیکھے، وہ اس پابندی پر اب سوال اٹھا رہے ہیں کیونکہ ان کی حکومت کے ساتھ لڑائی ہے۔ پھر نون لیگ کے حلقوں کا یہ کہنا ہے کہ تحریک لبیک کو اٹھایا اس لیے گیا تھا کہ وہ پنجاب میں مسلم لیگ نون کے ووٹ کاٹے، اور عمران خان صاحب کو 2018 کے الیکشن میں اس کا فائدہ ہوا۔ ابھی بھی دسکا میں بھی ان کے امیدوار نے 7-8 ہزار ووٹ لیے، اچھا ووٹ لیا، لیکن فائدہ تو بہرحال نون لیگ کو ہوا۔ تو جو ووٹ کاٹ رہی تھی تحریک لبیک مسلم لیگ نون کے، مسلم لیگ نون اس ووٹ کو واپس چاہتی ہے، وہ ووٹ کی واپسی کی خاطر وہ حمایت کر رہی ہے، ایک جانب حکومت سے پھنڈا لے رہی ہے، دوسری جانب تحریک طالبان کی حمایت کر رہی ہے، اور پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی اس کا یہی رویہ ہے کہ پیپلز پارٹی نے جس طرح سے حمایت کی حاصل کی باپ پارٹی کی، تو مسلم لیگ نون اس کے خلاف بھی ڈٹ کر کھڑی ہے، اس کو پی ٹی ایم سے نکلوانے کی کوشش کرتی ہے۔ گزشتہ روز بھی احسن اقبال اور شاہد خاقان عباسی صاحب کے بارے میں اطلاع ہے کہ انہوں نے نکلوانے کی کوشش کی، لیکن مولانا فضل الرحمان نے ان کو کچھ ڈانٹ پلائی۔ تو ناظرین اس تمام ماحول میں مسلم لیگ نون کا جو رویہ بدلے گا، وہ ایک اور ڈیل کر لی ہے نون لیگ نے، اس کی وجہ سے بدلے گا۔ مریم نواز شریف صاحبہ خاموش تھیں، مریم اورنگزیب ڈھیلے ڈھالے بیانات دے رہی تھی، شاہد خاقان عباسی صاحب کے بیانات پیپلز پارٹی مخالف تھے، احسن اقبال صاحب بھی پیپلز پارٹی کو رگیز رہے تھے،
اسٹیبلشمنٹ کے خلاف سارے رہنما خاموش ہیں. شہباز شریف صاحب کی ضمانت ہو گئی. اب جب شہباز شریف صاحب باہر آئیں گے تو پی ڈی ایم میں پھر وہ پالیسی نون لیگ کی چلے گی مفاہمت کی جو شہباز شریف صاحب کی ہے. اور شہباز شریف صاحب کے بارے میں تو بہت کنفرم اطلاعات ہیں, مسلسل ڈسکشن میں آتی ہیں کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطے میں ہیں. حمزہ شہباز صاحب کی ضمانت اور ان کی ضمانت کو اسی تناظر میں اسی ڈیل کے تناظر میں دیکھا جا رہا ہے. پیپلز پارٹی نے اس کی جانب اشارہ بھی کیا ہے, لیکن ان کی ضمانت ان کا حق تھا, وہ اگر مل گیا ہے انہیں تو کوئی ایسی افسوس کی بات نہیں ہے, خوشی کی بات ہے, کیونکہ بہرحال یہ تو طے ہے کہ نیب کے جو مقدمات ہیں وہ کہیں بوگس مقدمات ہیں, جعلی مقدمات ہیں, اور کہیں بہت کمزور مقدمات ہیں اگر وہ درست بھی ہیں. ناظرین, اب اس میں خبر یہ ہے کہ ایک تو پاکستان پیپلز پارٹی نے پی ڈی ایم کے ساتھ اپنی شرائط, پی ڈی ایم نے جو گزشتہ روز مولانا فضل الرحمان نے شرائط رکھی کہ پیپلز پارٹی اور اے این پی معافی مانگ لیں, تو انہوں نے معافی مانگنے سے یکسر انکار کر دیا ہے. پیپلز پارٹی کا یہ موقف ہے کہ زیادتی ان کے ساتھ ہوئی ہے. مولانا فضل الرحمان نون لیگ کا ساتھ دے رہے ہیں, پیپلز پارٹی نے مولانا فضل الرحمان کو کنٹروورشل کر دیا ہے. گلگت بلتستان سے لے کر اور معاملات بلاول نے گزشتہ روز اٹھائے. پیپلز پارٹی یہ کہتی ہے کہ نون لیگ کی زیادتیوں پر اسے کیوں نوٹس نہیں دیا گیا, ہمیں نوٹس دیا گیا, ہماری بے عزتی کی گئی اور ہم سے معافی مانگی جائے. وہ یہ کہتے ہیں کہ رویے تبدیل کریں, اور جو گزشتہ روز مولانا فضل الرحمان نے باپ کو باپ بنانے والی بات کی تھی, وہ پیپلز پارٹی رائے کا یہ کہنا ہے کہ بلاول بھٹو زرداری کو بہت زیادہ جا کر وہ بات چبھی ہے, اور وہ اس پر شدید, جس کو تیش کہا جا سکتا ہے, اس میں ہے. آصف زرداری صاحب کا موقف ابھی سامنے نہیں آیا, لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کا آج ہماری شازیہ مری سمیت کئی رہنماؤں سے بات ہوئی. ان کا یہ کہنا ہے کہ ورکر بہت ناراض ہے, رویے بدلیں گے تو پی ڈی ایم کے ساتھ بات ہو سکتی ہے. ناظرین, اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کا بیانیہ بھی تبدیل ہو جائے گا, لیکن پی ڈی ایم کا رویہ پیپلز پارٹی کے ساتھ نہیں بدلے گا, اور الٹیمیٹلی اس کا نقصان ہوگا پی ڈی ایم کو. اس درمیان میں ایک خبر اور بھی ہے کہ شہباز شریف صاحب کا موقف ہے کہ پیپلز پارٹی کو ساتھ لے کر چلا جائے. اب وہ ایکشن میں آنے کے بعد سے ساتھ لے کر چلتے ہیں یا نہیں, یہ فیصلہ آنے والا وقت کرے گا. ناظرین, مجھے اجازت دیجیے کل تک کے لیے ایک اور ویڈیو کے ساتھ. خدا حافظ.